قائل ہوگا کہ چلو بے شک بدعت اچھا حضور کی محبت، تو دلیل ڈھونڈنے چلے کر کے، کوئی دلیل بھی ہونی، دو ڈھونڈی. ایک طرف وہ بات عاشورے کے روزے کی ڈھونڈی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا رکھا تھا سمندر پار کر کے، وہ مرالی بات، اور دوسری طرف یہ مرالی کہ حضور اس دن روزہ رکھتے تھے. تو اب روزے کا تو آپ نے سن لیا کہ جس میں یہ نا کہ آپ روزہ رکھتے تھے اور آپ نے کہا کہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اس میں پیدا ہوا، یہ روایت صحیح نہیں. جو صحیح ہے وہ بھی مسلم ہے کہ آپ روزہ سوموار کا رکھتے تھے، جمعرات کا رکھتے تھے، مگر اس کی وجہ جو صحیح حدیث ہے نا اس سے پہلے، ان میں یہ نہیں ہے کہ میں پیدا ہوا یا نہ، اس میں ہے کہ اس دن جو نا ہفتہ بھر کے اعمال وہ کاروائی اللہ کے دفتر میں جمع کرائی جاتی، پیش ہوتے ہیں اعمال. تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس وقت روزے داروں میں لکھا ہوا ہوں. یہ صحیح وجہ جو اس سے پہلی روایتوں میں، یہ جو عبداللہ بن مابز زمانی والی جو ثابت نہیں، اس میں وہ بات ہے کہ میں پیدا ہوا نبوت ہوئی. ہمارے ملک کے ایک بڑے مشہور عالم دین ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ اما بنعمت ربک فحدث، کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا کہ آپ جشن مناؤ. نہیں اس کا کیا یہ مطلب کیا ہے؟ انہوں نے تو یہی مطلب نکالا. اس کا مطلب وہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دین کا چرچا کرتے ہیں کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آیا رسول آپ کو دی ہے، وہ نعمت ذکر کیا کہ آپ بے خبر سے اللہ نے یہ دین آپ پر اتارا ہے، یہ پھیلائیں، اللہ کی اس نعمت کا چرچا کریں، حد بیان کرتے جائیں. اور آپ نے بیان کیا دیر رات، ہر وقت اسی میں رہتے تھے. اس میں کہاں ہے مولود اور سال بعد کا تو ہے ذکر. چلیے مولانا ایک اور ہمارے پاس سوال ہے، کیا جوتوں پر مسح ہو سکتا ہے کہ جب نماز جوتوں کو بغیر ادا کرنی ہو؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جوتوں سمیت نماز ہو سکتی ہے؟ اچھا، ایک سوال تو مسح کا ہے. جرابوں پر تو ہو سکتا ہے، بندے نے بوٹ نہیں اتارے ایسے ہی چاہتا ہے کہ چلیں گزارا مزارا کر لیں. وہ بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا ہونا چاہیے، ننگے پاؤں جو ان پر ہی اس کو دھونا چاہیے، چمڑے کے موضوع پر کرنا چاہیے. خیر یہ بات تو ان کی درست نہیں، خواہ مخواہ کا جمود ہے، ضد ہے کہ بس چمڑے کے ہونا چاہیے. کوئی نہیں، چمڑے کے موضوع کا الگ ذکر ہے، خفین کا، جوربین کا الگ ہے. اور 13-14 صحابہ کا نام ابن امام ابو داؤد نے لکھا. اور امام احمد بھی کہتے ہیں یار اگر حدیث نہ بھی صحیح ہوتی، حالانکہ حدیث بھی صحیح ہے، رسالہ لکھا علامہ البانی، مگر نہ بھی صحیح ہوتی تو 14 صحابہ کا کرنا اور ان کے خلاف ایک اور بھی نہ ملنا، اس سے بڑی کوئی دلیل بھی ہوتی. اور ابن قیم نے کہا، امام احمد نے یار بڑی انصاف کی بات کی کہ مرفوع روایت اگر زوی اس نے کوئی ذوق بھی ثابت کرتے صحابہ کا کیا کرو، لاؤ کسی ایک نے جراب پر مسے کا انکار کیا، سب جرابوں پر کر. اور اس میں جب پتلی نہ ہو، یوں ہو یوں ہو، یہ ایسی بات ہے جیسے اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگا کس عمر کی ہو کس رنگ کی ہو، یہ اپنی طرف سے خواہ مخواہ کی نہ مین میغ نکالیں. جراب پاؤں آپ کا ننگا ہے تو دھو لیں، نہیں ننگا کچھ بھی ہے، چیتھڑے بھی ہے. امام سفیان ثوری کہتے ہیں اگر وہ پھٹے ہوئے بھی ہے کرو، جب تک اتار کر نہیں پھینکتے. اللہ نے ایک رخصت دی، کہاں ہے کہ پانی نہ گھس جائے، یعنی اپنی طرف سے چیزیں گھڑ کر دین کو تنگ کی. مسا بالکل جوربین پر درست. اب ہے نالین پر، نالین جوتے کہ آپ نے صرف چپل پہنی ہوئی ہے یا گرگابی پہنی، کوئی اس میں جراب وغیرہ نہیں، ثابت یہ بھی بالکل. ذیلی رحمۃ اللہ علیہ کی نصب الرایا دیکھیں، علامہ البانی کے المسح الجوربین دیکھیں، ثابت ہے کہ اگر تسمے والا جوتا ہوتا آپ اوپر سے بس ہاتھ لگا دیتے، کوئی نہیں دھوتے جاتی. اب نماز پڑھنے یہ تینوں جائز ہے، چمڑے کے ہوں، جرابیں ہوں، جوتا. جوتا پھر بے شک آپ اتار لیں، کوئی بات. مولانا جو جرابوں پر مسح کر لیتے ہیں، اگر ہم جرابیں اتار دیں بالکل مسح اسی طرح. رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی کہ آپ نے سر پر مسح کیا تھا، بعد میں بال کٹوا دیے، مسح اڑ گیا. مسح ایسے ہی، اس لیے آپ وہ جراب اتار دیں، موزہ اتار دیں. جب حکم تھا وضو کا اس وقت تو تھا نا آپ کے پاؤں، اس پر آپ نے عمل کر لیے. بعد میں اگر تکلیف سے اتار دیا، گرمی وغیرہ یہ مسئلے میں ٹھیک ہے. سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جوتوں سمیت نماز ہو جاتی؟ ہوتی، بالکل نماز ہوتی، کوئی بات نہیں. اللہ خیر ہے. اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدظ اللہ العالی کے. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001117777. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام فتاوی آن لائن کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. پروگرام کے میزبان اور فتاوی آن لائن کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.